بہترین انسان وہ ہے جو اپنی زندگی ساری اللہ کے کاموں میں لگا رہے موت آنے تک، اور بدترین انسان وہ ہے جو زندگی بھر اللہ کی نافرمانی میں ڈٹا رہے اور موت آ جائے۔ یہ حدیث کا میں نے مفہوم بیان کیا ہے جو آج میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، جو میں کچھ پچھلے جمعات سے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے فرمان سے چوتھے پارے میں جو فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون، تم بہترین امت ہو۔ کس لیے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس کوالٹی کی وجہ سے کہ تم لوگوں کو اچھے کاموں کا کہتے رہتے ہو اور برے کاموں سے لوگوں کو روکتے رہتے ہو۔ اگر یہ کوالٹی برقرار رہے گی، بہت سے ہمارے مسلمان بھائی مرد عورت کنسپٹ رکھتے ہیں کہ اس کوالٹی کے بغیر ہی نجات ہے، بس ہمارے اندر عشق رسول ہے، ہمارے دل دماغ میں عشق رسول ہے، ہم عشق رسول کے لیے بہت تگ و دو کر رہے ہیں، مگر عمل کیا ہے؟ ان لوگوں کا عمل کیا ہے؟ پریکٹیکلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا فالو کر رہے ہیں؟ یا کم از کم اس فرمان کو لے لیں کہ تم نیکیوں کا کہتے رہتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ اب کم از کم نیکیوں کا تو وہ شخص کہے گا نا جو خود نیکیاں کرتا ہو، ورنہ تو لوگ منہ پہ ماریں گے۔ اپنے کام دیکھ، خود نماز پڑھتا نہیں، ہمیں کہہ رہا ہے نماز پڑھو، خود یہ کام کرتا نہیں، ہمیں کہتا ہے کرو۔ ویسے بھی اسلامی نقطہ نظر سے بھی اور اخلاقی اعتبار، دونوں اعتبار سے برائیوں سے کیسے روکے گا جب وہ خود بھی برائیوں میں ڈوبا ہوا ہے، خود لتھڑا ہوا ہے۔ اللہ غنی۔ اصل عاشق رسول وہ ہے جس کا عملی مظاہرہ، عملی لائف جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت نظر آئے، جس کا ہر پہلو عملی زندگی کے پہلوؤں میں نبی کی سیرت نظر آئے۔ باتوں سے بات نہیں بنتی، صرف باتیں کر دینا، دعوے کر دینا، نعرے مار دینوں سے بات نہیں چلے گی، عمل سے پریکٹیکل نظر آئے۔ اور اس آیت کے حوالے سے کہ بہترین امت ہونے کے لیے نیکیوں کا کہنا اور برائیوں سے روکنا یہ تمہاری صفت ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا نبی بعدی، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ آگے پھر اس کی وضاحت حدیث کی میں مزید کہا کہ میری امت کے علماء میرے وارث ہیں، میرے امت کے علماء بنی اسرائیل کی طرح کام کرنے والے یعنی تبلیغ کرنے والے ہوں گے، نبوت اب نہیں۔ یہ کنسپٹ پکا رکھیں، یہ فتنوں کا دور ہے۔ اس ٹائم دنیا بھر میں یہودی اور مرزائی بڑے متحرک ہیں، حالانکہ وہ تھوڑے سے ہیں، مرزائی تھوڑے سے ہیں، یہودی تھوڑے سے ہیں، مگر دنیا بھر میں لڑائیاں ان دو گروپوں نے لڑائی ہوئی دنیا بھر میں۔ اور مرزائی یہودیوں کا بچہ ہے، یعنی یہودیوں کے پیٹ سے نکلتا ہے وہ مرزائی بنتا ہے، اور یہودی مرزائی بناتے ہیں جس کو بھی، یعنی شروعات ادھر سے ہوئی ہے، اور آج بھی یہودی انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ اور ان دو گروپوں نے پوری امت مسلمہ کو پریشان کر رکھا ہے، بلکہ خالی امت مسلمہ کو، امریکہ جیسے جو عیسائی ہیں، دیگر ممالک ہیں، مذاہب ہیں، خوب ٹکرا رہے ہیں، سب آپس میں الجھے ہوئے ہیں، فتنوں کا دور ہے۔ اس اعتبار سے آپ کا یہ پکا عقیدہ رہنا چاہیے
کہ لا نبی بعد ہی، آپ نے جب کہہ دیا میرے بعد نبی نہیں تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ عشق رسول ہے. آپ کے آگے کروڑ دلیلیں پیش کر دیں لیکن آپ کا مائنڈ سیٹ اتنا مضبوط ہو کہ ہر ان گنت دلیل کے بعد آپ کا ذہن وہیں رکا ہوا ہو کہ نہیں، سورج الٹا نکل سکتا ہے، مشرق سے نکل سکتا ہے، آسمان گر سکتا ہے، زمین لوہے کی سونے کی، مگر نبی نہیں آئے گا. اسی پہ اڑ جاؤ. یہ بہترین فارمولہ ہے. اور یہ حضرت بزرگ جو امام گزرے ہیں، انہوں نے ان کی وفات پر جب وہ آپ کے وصال کا وقت آیا تو شیطان نے بہکایا، پوچھ رہا تھا کہ دلیل دو اللہ کیسے ایک ہے بتاؤ. تم نے بڑی کتابیں لکھ لی، بڑے شاگرد پیدا کرے. امام فخر الدین رازی کی بات کر رہا ہوں. تو آپ دلیلیں دیتے رہے، وہ سوال کرتا رہا، آپ دلیلیں، وہ 300 سے دلیلیں بڑھ گئیں. تو آپ کے بزرگ نے، آپ کے پیر و مرشد نے فرمایا، آواز دی کہ او یہ تو دلیل اب تمہیں بحث میں الجھاتا رہے گا، دلیلیں دیتا رہے گا، پوچھتا رہے گا. آپ ایک ہی بات کر دو نا کہ میں بغیر دلیل سے اللہ کو ایک مانتا ہوں. اسی کنسپٹ کو اپلائی کر لو یہاں خاتم النبیین پر کہ جیسے ایک اللہ ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ میں کوئی شرک کا شیبہ کریں، اسی طرح نبی آخری، اس کے بعد ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی نبی اور آئے. یہ فتنہ ڈال کے لوگوں میں، اور نام بھی مسلمانوں جیسے، اکثر یہودیوں کے نام بھی مسلمانوں جیسے، اور مرزائیوں کے تو ہو بہو آپ پہچان ہی نہیں سکتے. ہو بہو مسلمانوں جیسے نام، عبدالسلام، موسیٰ، عیسیٰ، کریم، سب. اس لیے عقیدے کو تباہ کرنا ان کے لیے آسان ہے. اس پر فتن دور میں اگر آپ عاشق رسول کا دعویٰ کر رہے ہو تو آپ کو پھر یہ عقیدہ پکا کرنا ہوگا. اور یہ چیز جو میں قرآن کی آیت پڑھی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ بہترین امت اس لیے ہو کہ تم نیکیوں کا کہتے رہو اور برائیوں سے لوگوں کو، یہ چیز آج کم ہو رہی ہیں. ان دونوں چیزوں کو فالو کرو. نیکیوں کا کہنا چھوڑے جا رہے ہیں لوگ، چھوڑے جا رہے ہیں، بہت کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں. آپ بھی دیکھتے ہوں گے، بلکہ کئی خود والد جو ہے بچوں کو نہیں کہتا. میں کئی ایسے پیر صاحبان جانتا ہوں جو بیعت کرتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو نماز نہیں پڑھنے کا کہتے ہیں. دوسروں کو کیا کہیں گے؟ وہ بچوں کی خامیوں کو دور کرنے کی جستجو نہیں کرتے، اپنے گھر کے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت اس لیے ہو کہ لوگوں کو اچھے کاموں کا کہتے رہتے ہو اور برائیوں سے لوگوں کو روکتے رہتے ہو. تو یہاں میں جو حدیث کا مفہوم میں نے شروع میں کہا تھا، اس حدیث کو سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ نے بیان کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اچھے اور برے لوگوں کے متعلق نہ بتاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اچھے اور برے لوگوں کے متعلق نہ بتاؤں؟ اور پھر آپ خود نے ارشاد فرمایا، اچھے لوگوں میں سے وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو پیدل یا سواری پر یا کسی بھی حال میں اللہ کے راستے میں، اللہ کے کاموں میں لگائے رہتا ہے یہاں تک کہ اسے موت آ جاتی ہے. یعنی کنٹینیو نیک عمل کو جاری رکھتا ہے. یہاں
بہت سے لوگ آپ دیکھے ہوں گے مشکل وقت میں نمازی بن گئے، جب مشکل ٹلی تو بھاگ گئے۔ میں بہت تجربہ رکھتا ہوں اپنی فیلڈ میں، بہت سے میری زندگی میں پچھلے دنوں بھی، پچھلے سال بھی، حال ہی میں بڑے بڑے جوان جی باہر جانا ہے، دعا کرو، پڑھائی دسو، دستے ہی بھائی نماز بھی شروع کر لی، باہر جانا ہوا یا نہیں ہوا، جب کام ہوا یا نہیں ہوا، تھوڑے دنوں بعد فارغ۔ مطلب کی دنیا ہے یہ، مطلب کی، ہم لوگ مطلبی ہیں، اللہ کو بھی یاد کرتے ہیں، اللہ کا بھی حکم مانتے ہیں مطلب سے۔ کئی آئیں گے جی وہ بونس جو بونڈ کہتے ہیں جی، کمیٹی یا بونڈ نکل آیا تو اینے پچھوں پیسے مسجد نو، اینے دیے میں دے گا۔ میں آخیا بھی یہ ہوں بڑا عجیب ذہن تیرا یار ہے، اللہ نال بھی کاروبار کر دے، یہ تسی کرو اللہ نال کاروبار، لیکن اس طرح نہیں کہ لالچ پہ مبنی ہو۔ 4 دن نہیں، یا ایک نماز نہیں، یا ایک کام نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لگاتار زندگی بھر پیدل ہے، سواری پر ہے، مشکل میں ہے، خوشی میں ہے، غمی میں ہے، ہر حال میں اللہ کے فرمانوں پر چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے موت آ جائے۔ فرمایا یہ بہترین مسلمان ہے۔ کوشش کرو، میں بھی کرتا ہوں، موت کے آ جانے تک، جب تک اسرائیل متھے نہیں لگتا، اسرائیل آ کے نہیں کہتا چل بھئی تیاری پڑھ میں آ گیا، اس وقت تک، جب تک دم میں دم ہے، پیدل ہیں، سواری پہ ہیں، مشکل میں ہیں، غمی میں ہیں، خوشی میں ہیں، بیمار ہیں، تندرست ہیں، غریب ہیں، امیر ہیں، سفر میں ہیں، حضر میں ہیں، سولی پہ لٹکیں، جہاں بھی، جدھر بھی، جیسے بھی، ہر حال میں اللہ کی فرمانبرداری کے ساتھ چمٹا رہے یہاں تک کہ اسے موت آئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بہترین انسان ہے۔ بیچ بیچ میں نمازیں پڑھ لینی، بیچ بیچ میں نیکی کر لینا، پھر ہٹ جانا، یا ایک نیک کام کر لی ہے دوسرا نہیں کرنا، سب جگہ پہ، سب ماحول میں۔ اگر آپ نے نمازی بن گئے ہیں تو آپ جھوٹ نہیں چھوڑ رہے، اگر جھوٹ چھوڑ رہے ہیں تو آپ ناپ تول میں خرابی کر رہے ہیں، وہ ٹھیک کرتے ہیں تو آپ ناپاک رہتے ہیں، وہ ٹھیک کرتے ہیں تو آپ کی زبان گندی ہے، آپ گالی گلوچ دیتے ہیں لوگوں کو، آپ فساد پھیلاتے ہو، بغض رکھتے ہو، نشے کرتے ہو، زنا میں جاتے ہو، گندے کاموں میں مبتلا ہوتے ہو۔ بھائی سب جگہوں سے اپنا دامن بچانا ہے، سب جگہ سے۔ یہ دنیا کڑکی ہے، یہ دنیا جال ہے، بچانا ہے اپنے آپ کو۔ ہاں اسی کا نام تقویٰ کہتے ہیں، تقویٰ، للتقویٰ۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جو کہا، فرمایا تھا کہ تقویٰ یہی، دنیا یہی ہے کہ کانٹے دار جھاڑیوں میں سے اپنے کپڑے دامن جو بچا کے گزر جائے وہ تقوی والا ہے۔ تو یہ دنیا کانٹے دار جھاڑ ہے، یہاں ہر سمت، ہر طرف، ہر سمت سے، ہر نوعیت سے، ہر معاملے سے تکلیفیں ہیں، گمراہی کی راہیں ہیں۔ اللہ سے جڑے رہو، اللہ سے جڑے رہو اس وقت جب تک آپ کسی اللہ والے سے جڑے رہو گے، تاکہ وہ آپ کا معائنہ کرتا رہے کہ کہاں سے تم اللہ سے چھوٹ رہے ہو۔ اس لیے یک زمانہ صحبت باولیا بہتر از طاعت 100 سالہ بے ریا، ایسے نہیں کہہ دیا۔ نیک بندے کے ساتھ چمٹے رہو اور اپنی حاضری نیک بندے سے لگواتے رہو، اور عالم سے اچھا نیک نہیں ہوتا، گرچہ علماء سو ہوتے ہیں، آج کل بھی ہیں، ہر دور میں ہوتے ہیں، لیکن زیادہ علماء اچھے ہوتے ہیں۔ چمٹے رہو،
کاریگر کو گاڑی کی ٹیوننگ کرواتے رہو گے گاڑی فٹ رہے گی، اگر آپ نے ٹیوننگ نہیں کرائی گاڑی بیکار ہو جائے گی۔ موٹر سائیکل ہے، کار ہے، کوئی بھی چیز ہے، آپ خود بھی اپنے آپ کو ڈاکٹر سے ملتے رہو، معائنہ کراتے رہو، نہیں تو اندر اندر سے ایک دم پتہ چلے گا گردے فیل ہو گئے، ایک دم دل کا اٹیک نمایاں ہو جائے گا، ہیمبریج ہو جائے گا، فالج ہو جائے گا۔ اگر آپ کا ڈاکٹر سے کانٹیکٹ ہے تو پتہ چلتا ہے کہیں بلڈ تو نہیں بڑھ رہا، کم تو نہیں ہو رہا، خون کی کمی تو نہیں۔ اسی طرح اگر ان شعبوں میں گاڑی کو میکینک کو دکھانا ضروری ہے کہ کہیں بالکل ہی نہ برباد ہو جائے، تو اپنے آپ کو علماء کے سامنے پیش کرنا بھی ضروری ہے کہ کہیں انڈر پنجر سب باہر اندر سے بگڑ تو نہیں گیا۔ موازنہ کروایا کریں علماء کی بارگاہ میں، علماء سے دوستیاں رکھیں۔ میں جانتا ہوں یہ پرفتن دور، میڈیا دور، بچوں کے ہاتھوں میں، اور حکمران اعلیٰ ذمہ دار اور پچھلے وہ یہودی سب مل کے علماء کو گالی دینے کا رواج، علماء کے خلاف، علماء کی ڈگریاں فیل کرنے کا ماحول۔ لیکن بھائی مسلمان ہیں، جتنی بھی مشکلات آئیں مرتے دم تک اللہ کے کاموں سے چمٹے، کچھ ملے نہ ملے، اپنے آپ کا معائنہ علماء کی بارگاہ میں کرواتے رہنا ہے۔ بہت لکی وہ شخص ہے جو مسجد سے جڑا ہوا ہے، اس سے بڑا کون اچھا بندہ ہوگا؟ بہت لکی ہے جو مسجد کی صفائی کرتا ہے۔ اللہ کے نبی فرمایا 500 سال کی عبادت کا ثواب ہے، اور پھر فرمایا مسجد میں جتنی دیر رہتے ہو فرشتے تمہاری بخشش کی دعا کرتے ہیں، اور فرمایا جتنی دیر مسجد میں رہتے ہو تمہارا گناہ نہیں لکھا جاتا، فرشتے قلم روک لیتے، اور پھر فرمایا جتنی دیر مسجد میں جو بیٹھے رہتے ہو تم کچھ بھی نہیں پڑھ رہے ویسے بیٹھے ہو، مسلسل نیکیاں لکھی جا رہی ہیں کہ یہ نیکیاں کر رہا ہے، یہ نیکی کا قلم چل رہا ہے۔ چمٹو مسجد سے، چمٹو۔ پھر فرمایا سب سے بری جگہ بازار، سب سے اچھی جگہ جس کو آپ چھوڑتے ہو، میلاد بھی آپ بازار میں کرانا چاہتے ہو، شادی بھی، میت کا جنازہ بھی، کل بھی، جبکہ ہم بار بار، میں خاص کر علماء اکثر کہتے ہیں بھائی آپ کے لیے مسجد ہے، مفت یہ ہیٹر لو، مفت بجلی لو، مفت پانی لو، کرو ادھر شادی، آؤ، کوئی کرایہ نہیں، ادھر شادی کرو۔ اصحاب نبی مسجد میں شادیاں کرتے رہے، آپ کدھر جا رہے ہو؟ ادھر میلاد کرو، کیوں بازاروں میں بھٹک رہے ہو؟ لوگوں کو مسجد میں لاؤ، ادھر خیرات کرو آ کے ادھر۔ جب سے آپ نے درباروں پر خیرات شروع کر دی مسجدیں خالی ہو گئی ہیں۔ مسجد میں کیوں نہیں کرتے؟ جہاں آپ خیرات کریں گے، جہاں شادی کریں گے، جہاں غمی میلاد کریں گے، لوگ آئیں گے، تو آپ کو سب کو لوگوں کو مسجد میں بلانے کا آپ کو علیحدہ سے ثواب ملے گا۔ چمٹے رہو مسجد سے، علماء سے اپنی ٹیوننگ کرواتے رہو، جڑے رہو اللہ کے کاموں میں، بھوکے ہو، پیاسے ہو، بیمار ہوتا، یہ دنیا فانی ہے۔ حدیث مبارکہ آخری حصہ، اور برے لوگوں میں سے وہ شخص ہے جو بڑا فاجر اور گناہوں میں کوشش کرنے والا، اور آگے فرمایا اللہ کی کتاب کو پڑھتا ہے مگر اس کے کسی حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یقین ہے قرآن پڑھتے ہیں، عمل کتنا ہے؟ مسلمان ہیں بھائی، قرآن پڑھتے ہیں، عمل کتنا ہے؟ کتنی صاف ہے زبان، عمل کتنے صاف ہیں؟ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی۔ اللہ عمل کی توفیق۔